السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، کل سے جب یہ خبر آئی شہباز گل کیس میں کہ کس طرح سے ان کے ڈرائیور کے گھر کو ریڈ کیا اسلام آباد پولیس نے، اور پھر ان کی جو ڈرائیور کی جو اہلیہ تھیں انہوں نے رات تھانے میں نہیں اڈیالہ جیل میں گزاری، اور کس طرح سے بچی پھر وہاں سے ملنے گئی 10 ماہ کی بچی کی جو چیخو پکار اور جو رونا دھونا، اس کے بعد سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اس ملک میں کوئی قانون ہے؟ جواب یہ ہے کہ قانون تو ہے، لیکن امیر کے لیے الگ ہے اور غریب کے لیے الگ ہے۔ قوم کی بیٹیاں سب ہیں، لیکن ہر کوئی کسی سیاسی جماعت کی رہنما نہیں ہے، اس لیے قانون الگ ہے۔ اگر عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ایک نہیں دو پاکستان چل رہے تھے، ابھی بھی ایک نہیں دو پاکستان ہی چل رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی جو سیاسی جو اس کشیدگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے صدر مملکت کی جانب سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ عمران خان صاحب بھی بات کرتا ہوں، شہباز شریف صاحب سے بھی بات کر سکتا ہوں، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے بات کی جا سکتی ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ کہ فواد چودھری صاحب جو شہباز گل جو پولیس حراست میں وہ تھے اور اب ان کو جیل جوڈیشل ریمانڈ پہ بھجوا دیا گیا، فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ شہباز گل پر پولیس حراست میں تشدد عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ تحریک انصاف شہباز گل پر پولیس حراست میں شدید تشدد کا معاملہ عالمی فورمز میں اٹھائے گی، اور اس مقصد کے لیے شیریں مزاری کو ہدایات دے دی گئی ہیں کہ وہ عالمی اداروں سے رجوع کریں، مبصرین اس معاملے کی تحقیق کریں۔ اور اسی مذمت سے ملی جلی ٹویٹ ایک عمران خان صاحب نے بھی کی۔ انہوں نے اس ٹویٹ میں کہا کہ عماد یوسف کے بعد شہباز گل کے اسسٹنٹ اظہار کی اہلیہ کی رات کی گرفتاری قابل مذمت ہے۔ قانونی برادری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملک میں بنیادی انسانی حقوق نہیں رہے۔ طلال چودھری صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے رہنما ہیں، آج وہ کہیں بات کر رہے تھے، ذرا ان کی بات سنتے ہیں۔ ہلکی پھلکی ابھی آپ کی مرمت شروع ہوئی ہے، صرف ابھی شہباز گل صاحب نے 2 دن کے لیے حوالات کی یاترا کی ہے۔ وہ کسی کلاس میں ایک بچے کو کان پکڑائے نا تو ساری کلاس کے بچے بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، پوری پی ٹی آئی سیدھی ہوئی پئی ہے۔ بڑے اچھے بچے بنے ہیں، بٹن بند کر کے اتنا بڑے آرام نہ کھڑے ہوندے، بڑی تمیز آئی ہے آپ کو، لیکن ابھی اور سکھائی جائے گی۔ آپ کے جرائم سے پردہ اٹھایا جائے گا اور آپ کو سزائیں بھگتنا پڑیں گی۔ شیخ رشید صاحب نے بھی آج ایک امپورٹنٹ بات کی ہے، اور اس حوالے سے بھی وہ بات کر رہے تھے، ملک کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے، وہ بھی سنتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ اس حکومت کو مزید تباہ و برباد کر دے گا۔ ملک میں 13 حکمران پارٹیاں ہیں، اکیلا عمران خان اور اس کی پارٹی ہے پی ٹی آئی۔ 62 وزیر، جس میں 2-3 وزیر اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اسی مہینے میں ہو جائیں گے، عالمی ریکارڈ قائم ہو رہا ہے۔ 17 وزیروں کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے۔ جو کچھ شہباز گل کی ڈرائیور کی بیوی کے ساتھ ہوا 12-10 ماہ کی بچی کی موجودگی میں، یہ ظلم کی انتہا ہے، آپ خدا کی پکڑ میں آئیں گے۔ جب ہماری حکومت کے خلاف سازش تیار ہوئی، وہ بھی لندن سے اس کی اپروول آئی۔ آج پھر یہ لندن میں تمام طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کو تباہی اور بربادی اور تصادم سے بچا لیں۔ اس ملک کو تباہی، بربادی اور تصادم کی سچویشن سے بچا لیں، لیکن کون بچائے گا؟ جو آج کے پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اسلام آباد اسٹوڈیو میں شوکت یوسف زئی صاحب، سینئر رہنما ہے پی ٹی آئی کے، پتہ نہیں کیوں پی ایم ایل این نکل رہا تھا میرے منہ سے، راجہ عامر عباس صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ، دونوں شخصیات بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں۔ قمر زمان کائرہ صاحب بھی کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور جو آج کے اہم 5 سوال ہیں جن کے جوابات اپنے مہمانوں سے جاننے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ سوال نمبر 1، شہباز گل کیس ڈرائیور روپوش بیوی گرفتار کس قانون کے تحت؟ سوال نمبر 2، صدر عارف الوی کی جلد انتخابات کے لیے ثالث بننے کی پیشکش، عمران خان اور شہباز شریف سے بات کرنے کو تیار ہوں، کیا یہ آفر دونوں کے لیے قابل قبول ہوگی؟ سوال نمبر 3، آئی ایم ایف کی 1 ارب 18 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی رضامندی، کیا اس سے ملک میں معاشی استحکام آئے گا؟ سوال نمبر 4، ایک طرف 61 وزراء پہ مشتمل کابینہ، دوسری طرف منی بجٹ لانے کی تیاریاں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ سوال نمبر 5 ہے، پی ٹی آئی کی 13 اگست کے جلسے کی تیاریاں، نون لیگ کی جلسہ رکوانے کے لیے عدالت میں درخواست لیکن مسترد، نہ پہلا جلسہ ہے نہ آخری، پھر خوف کیا ہے؟ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم کائرہ صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کا۔ شوکت یوسف زئی صاحب ذرا مجھے پہلے بتا دیجئے، بلکہ یہ جو ڈرائیور کی وائف، ویسے قانون دان یہ ہیں لیکن پھر بھی یہ سب جو کچھ ہوا، اور میں کیس کے اس پہ تو بات کر سکتی ہوں، بلکہ اگر آپ کہتے ہیں تو عدالت کا تحریری فیصلہ بھی کوئی ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ملزم شہباز گل نے بنی گالا، آج جو تحریری فیصلہ آیا جس میں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا، جبکہ استدعا کی گئی تھی
پروسیکیوٹر کی جانب سے کہ مزید جسمانی ریمانڈ چاہیے. عدالت نے کہا کہ ملزم شہباز گل نے بنی گالہ آفس میں لینڈ لائن کے ذریعے انٹرویو دیا. پولیس نے نجی چینل سے انٹرویو کے نمبر کی تفصیلات حاصل نہیں کی. پولیس ثبوت دینے میں ناکام رہی کہ ملزم نے انٹرویو کے لیے موبائل استعمال کیا. موبائل فون حاصل کرنا اس تفتیش میں درست نہیں ہے. ملزم شہباز گل سے مکمل تفتیش کے لیے 73 گھنٹے کافی تھے. شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کی جاتی ہے کیونکہ ملزم اعتراف کر چکا ہے کہ ان کا موبائل ڈرائیور کے پاس ہے. یہ معاملہ ہے کیا؟ اور سب سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ آپ بتا دیجئے یہ جو گرفتاری عمل میں آئی ہے، مطلب اگر ڈرائیور روپوش ہے، نہیں ملا، جہاں بھی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں بنی گالہ میں، وہاں بھی ہم پولیس کو داخل کر کے ریڈ کر سکتے ہیں، لیکن بیوی کو گرفتار کرنا، 10 ماہ کی بچی کا روتے بلکتے جا کے اس سے ملوانا، یہ مثالیں کون سی ہم قائم کر رہے ہیں، کس قانون کے تحت؟ دیکھیے دس از ویری انفارچونیٹ کہ یہ چیزیں پولیس ہمارے ملک میں کرتی رہی ہے. یہ ہوتا ہے کہ جب بھائی غائب ہے تو بہن کو اٹھا لیا، خاوند غائب ہے تو وائف کو چلے گئے، اگر بیٹا غائب ہے تو باپ بزرگ ہوتا ہے اسے اٹھا لیتے ہیں. بٹ ہیئر ان دس کیس کہ جہاں پہ پورے پاکستان کی نظریں لگی ہوئی ہیں، آپ صرف اور صرف اس موبائل کی خاطر، آپ اس موبائل میں کیا ایسی چیز ہے یا اس موبائل کو آپ نے کس کے حوالے کرنا ہے، اس موبائل میں سے کیا چیزیں ڈھونڈنی ہیں. کیس تو آپ کا یہ ہے کہ جناب جو انہوں نے بات کی ہے، منہ سے جو بولا ہے، اس کی حد تک کیس ہے. کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جناب آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی کنسپریسی تھی، کچھ نہیں تھا. اٹ از اونلی دا ورڈز ہی ہیز اٹرڈ، اور ان الفاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سیکشنز اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کی جو ہیومن رائٹس کی جو چارٹر ہے اس کے خلاف ہے. پھر اس کی چھوٹی بچی ہے ماں کی، پھر جس انداز میں اس کے گھر پہ ریڈ کیا گیا ہے، آیا کوئی خاتون، ہمیں تو میں نے کافی وہ چیزیں دیکھی، اس پہ خواتین پولیس بھی نظر نہیں آ رہی، اور اس کے بعد وائف کو اٹھا کے لے کے جانا. کاش کہ وہ جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا کہ میں چاہتا تو اس پہ 20 کلو نارکوٹکس بھی ڈال دیتا. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھکائی شروع ہوئی ہے، دوسرے صاحب آپ نے ابھی ان کا وہ چلایا. وہ تو جب پرانے انارکلی میں تھانے پہ ان کے خلاف ایک FIR بھی شاید کٹوائی ہے، کوئی شکایت درج کرائی ہے. اس قسم کی باتیں کرے تو وہ پولیس والے کو تو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا کہ جب انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں 20 کلو ڈال سکتا تھا، یہ ڈالا، فی الحال اسی پہ گزارا کرو. قاہرہ صاحب السلام علیکم. یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ قانون کو بالکل گھر کی لونڈی بنایا ہوئے انہوں نے. قاہرہ صاحب کیا یہ قانون کو، راجہ میرا باز صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ قانون کو گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے، ایک انٹیریئر منسٹر بڑی ایک ذمہ دار پوسٹ ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نارکوٹکس بھی ڈال سکتا تھا اگر میں چاہتا تو یہاں پہ کیا ون مین شو ہے؟ قانون ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. ڈرائیور سے آپ موبائل ڈھونڈ رہے تھے، آپ کو ڈرائیور نہیں ملا تو آپ اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے، 10 ماہ کی بچی رو رہی ہے. سر یہ پیپلز پارٹی کی تو روش یہ مجھے اس میں نظر نہیں آتی تھی کبھی بھی. دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی میل ہینڈلنگ کسی مرد کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے. کسی خاتون کو تو خیر ہمارے معاشرے میں اسپیشل ایک خود کا احترام ہے اور ہونا چاہیے، اور کسی کے عوض میں اٹھا کے لے جانا ہمارے ملک کے اندر یہ انفارچونیٹلی روایتیں رہی ہیں اور آج بھی چلتی ہے. لیکن اگر پولیس نے ان کی بیوی کو ڈرائیور کو گرفتار کرنے کے لیے ایک مطلب بدلے میں پکڑ رکھا ہے، پریشر ٹیکٹک کے طور پہ گرفتار کیا تو بہت غلط بات ہے. لیکن پولیس کا موقف یہ ہے جو میں نے سنا ہے کہ ہم وہاں پہ گئے ہیں ڈرائیور کو پکڑ کے اس سے وہ فون ریکور کرنے کے لیے. اور اس فون کو کیوں ریکور کرنا ہے؟ اکارڈنگ ٹو پولیس، اکارڈنگ ٹو جو میں نے اسٹیٹمنٹ ابھی سنی ہے، میں کوئی پولیس کا انویسٹیگیٹر تو ہوں نہیں، جو میڈیا کے ذریعے سنی ہے، کہ پولیس کہتی ہے کہ ہم نے اس فون کے جو نمبرز ہیں یہ چیک کرنا ہے کہ یہ کس کس کے ساتھ رابطے میں تھے جب یہ باتیں ہوئی ہیں، کیا اس کے ساتھ کوئی جو کالز ہوئی ہیں، واٹس ایپس ہوئی ہیں، یا اس سے ٹویٹر کے جو ٹویٹس ہوئی ہیں، اس کا ایک ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، اور وہ ڈرائیور کے پاس ہے. اگر پولیس اس کے گھر گئی ہے اور پولیس کے ساتھ لڑائی کی گئی تو اس میں کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر پولیس کو کیا کرنا چاہیے؟ مار کھا کے کپڑے پھڑوا کے واپس آ جانا چاہیے؟ سر آپ کی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں نے آپ کی بات سن لی، مجھے اب ذرا بات کریں.
سر صرف ایک کلیئرٹی آپ کو دینی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ ڈرائیور کو گرفتار کرنے نہیں گئی تھی، وہ موبائل ڈھونڈ رہی تھی، دوسری بات یہ کہ عدالت میں وہ ثابت ہی نہیں کر سکے کہ ایک کے علاوہ دوسرا موبائل بھی تھا ان کے پاس کہ موبائل نہیں تھا، تو یہ پولیس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں لینڈ لائن سے بات کر رہے ہیں؟ عدالت میں تو ثابت ہوگا نا جب اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جا کے وہاں بات ہوگی. پرلیمنری جب اس کی ریمانڈ کے اندر باتیں ہوتی ہیں تو وہ فائنلٹی نہیں ہوتی. راجہ صاحب اس کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، مجھ سے بھی اور آپ سے بھی. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس کے باوجود خواتین کا احترام کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، آنیسٹلی حلفاً کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے ہمارے علاقوں میں، کئی علاقوں سے، ہمارے ضلع کے بھی اور کئی دوسرے اضلاع کے بھی، کچھ لوگوں کا یہ پیشہ ہے ڈکیتیاں کرنا، چوریاں کرنا. اس میں مرد اور عورتیں شامل ہوتے ہیں، اور جب لوگ باقاعدہ ثبوت کے ساتھ پکڑے ہوئے لوگوں سے مال ریکوری کرنے جاتے ہیں تو وہاں وہ خواتین کو ایک شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں آگے. تو وہاں پولیس کیا کرے؟ خیرہ صاحب یہاں تو پولیس ان کے گھر میں گھسی ہے، اس سے ہم کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ میری گزارش سنیں، پولیس ان کے گھر گئی ایک موبائل فون ڈھونڈنے کے لیے. میری گزارش انہوں نے موبائل ہی ڈھونڈنا ہے نا بھائی. وہ ڈرائیور کو پکڑیں گے تو موبائل ملے گا نا. کیا ان کے ساتھ جا کے درخواست کریں گے موبائل دے دو، دے دیں گے؟ نہیں تو وہ ڈرائیور نہیں مل. اچھا بتا دیں نا موبائل ریکور کرنا ہے، ڈرائیور کو ملے گا تو پھر نا سر ڈرائیور کو ٹھیک ہے. میں وٹنس ہے نا اس کیس کی. اگر اچھا چونکہ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے. اچھا قاہرہ صاحب ایک سیکنڈ، قاہرہ صاحب الجھا دیا، ایک ایسی بحث میں الجھا دیا، لگ یوں رہا ہے جس طرح میں پولیس کا وکیل ہوں. نہیں سر پولیس کے آپ وکیل نہیں ہیں، لیکن یہ جو پیشہ ورانہ تربیت ہے یہ پھر ضرورت ہوتی ہے. پیشہ ورانہ تربیت آپ اس پولیس سے جس طرح پاکستانی معاشرے سے یورپ اور اسکینڈینیویا کے لوگوں کا بیہیویئر توقع نہیں کر سکتے، جس طرح اسی طرح ہماری حکومتوں سے بھی توقع نہیں کر سکتے، اسی طرح ہمارے اداروں سے بھی نہیں کر سکتے. پیشہ ورانہ تربیت ہمارے میڈیا کی ہے. پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. قاہرہ صاحب، شوکت یوسفزئی صاحب، قاہرہ صاحب نے تو بات ہی ختم کر دی. دیکھیں میری بات سنیں، میں قاہرہ صاحب سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، قاہرہ صاحب سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی. ایک منٹ سب چاہیے آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ. جی قاہرہ صاحب، جی قاہرہ صاحب، آپ نے میرے بارے میں ختمی ججمنٹ دے دی. میں نے بات ختم نہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس معاشرے میں آپ بیٹھے ہیں اس معاشرے کے تحت آگے بڑھے. میں پولیس کی ہائی ہینڈیڈنس کا سب سے بڑا وکٹم رہا ہوں. میں اس جماعت سے ہوں جس نے آج تک ریاستی جبر کا سامنا کیا، آج بھی کرتے ہیں. میں کبھی اس بات کو سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن ایک میری آپ سے گزارش ہے، خدا را پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے لوگوں سے یہ مت سمجھیے کہ وہاں لاہور میں اگر پولیس والوں نے وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد میرے لیے بہت قابل احترام، میں نے اس وقت اس کو کنڈیم کیا تھا. ان کی چار گاڑیاں توڑی تھی تو کیا یہ چیف منسٹر کی انسٹرکشن پہ تھا؟ پھر تو سارے ملک میں گاڑیاں توڑ دی گئی ہوتی. چلے میں جگہ پولیس کے لوگوں کا اپنا ایک اوور ری ایکشن ہے. ان کے ایک ایس پی کی گاڑی توڑی گئی یا کچھ نوجوانوں نے بے ضابطگی کر لی تو یہ اس کو ایک پولیٹیکل اینگل دے کے کہ یہ حکومت کے ایما پہ ہوا ہے، یہ ایک بہت زیادہ. چلے ٹھیک ہے میں ذرا حکومت کی ایما پہ نہیں ہوا، پولیس اوور ری ایکٹ کرتی ہے. دیکھیں جب ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا نا تو ساری دنیا دیکھ رہی تھی. دیکھیں پولیس کبھی بھی اس طرح بغیر کسی اس کے اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی ہے. یہ حرکت خیبر پختونخوا میں نہیں ہو سکتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو اس کا یعنی جس طرح میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 2-3 وزارتوں کے لیے قاہرہ صاحب کبھی بھی اس چیز کو اس طرح نہیں وہ کریں گے، کلیئر کٹ موقف کے ساتھ آئیں گے. آپ کو برا بھی لگ رہا ہے لیکن آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ حکومت پہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا کیبنٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی ہے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ملک میں اندر قانون ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے شہباز گل کو پکڑا ہے، آپ کو شہباز گل کی سر یہ ان کا یہ کام ہے نا. اب سن تو لیں نا. خیر ہے سر جی، آپ سن لیں. خیر میں آپ مجھے ایسے بھی اچھے لگتے ہیں لیکن میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ اس کو کبھی بھی اپنی مجبوری نہیں سمجھیں گے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو موقف اختیار کیا ہے نا اس کی بالکل نفی ہو رہی ہے. دیکھیں جو چیزیں جس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ جب جیل کے اندر تھی، وہ کیا نام ہے ان کا، زرداری صاحب جیل میں تھے، جو بلاول کو دکھایا جاتا تھا کہ یہ بچہ رو رہا ہے، تو یہ بھی تو ایک بچہ نہیں، تو یہ کیا بلاول سے کم ہے؟ یہ کیا بلاول سے کم ہے؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں شہباز گل آپ کو چاہیے تھا، شہباز گل آپ کو چاہیے تھا، آپ شہباز گل کو آپ اٹھا کے لے گئے نا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ باہر بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اس کو ٹھیک کریں گے، ہم اوروں کو بھی ٹھیک کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آج اقتدار آپ کے پاس ہے، آپ یہ حرکت کریں گے.
تو دیکھیں یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر قاہرہ صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور طلال چودھری آ کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو PMLN والے ہیں, تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مطلب نہیں بالکل نہیں, میں ایسا نہیں کہہ رہا جی. نہیں میں آپ کو کہنا بھی چاہیے. بریک لے لیتے, میں واپس آتی ہوں, آپ کا پورا موقف جانوں گی. بریک لیتے ہیں سر, ایک سیکنڈ. میں نے آپ سے اجازت لینی ہے, آپ کو جائیں نا میٹنگ. جی سر, میں بریک لے رہی ہوں, لیکن میں بریک لے رہی ہوں سر. I'll beg leave. میں معذرت کے ساتھ I have to leave. دیکھیں میری سمپل گزارش یہ ہے کہ میں بالکل پولیس کی وکالت نہیں کر رہا. ہائی ہینڈڈنس ہوئی ہے, بالکل نہیں ہونی چاہیے, کنڈیمیبل ہے, اوکے. سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کیا یہ کہا کہ میں 20 کلو ڈال سکتا تھا؟ جب ان پہ الزام ہوا کہ یہ آپ کے امام پہ ہو رہا ہے, تو اس کے جواب میں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ایسے بھی کر سکتا تھا. سر ایک انٹیریئر منسٹر ایسا کہہ سکتا ہے؟ اس کو بیل آؤٹ ایک عام سیاستدان سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر کرتے ہوئے ایک سٹائل ہے جو نہیں ہونا چاہیے. سر انہوں نے یہ کرمنل بندے کو بٹھا کے آپ نے ایسی سیٹ پہ بٹھایا تو وہ تو یہی کرے گا, اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دوسرا KPK کے بتا سکتا ہوں جہاں پہ پولیس نے اوور ریئیکٹ کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے سر, اوکے سر, ٹھیک ہے سر, بریک لینے دیجیے گا پلیز, معذرت, بریک لینے دیجیے گا. بریک سے میں واپس آتی ہوں. میں تو کر رہا تھا. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اچھا اب میں تھوڑا سا آگے بھی بڑھ جاتی ہوں. مجھے ایک اور بات بتائیے گا راجہ عامر عباس صاحب کہ PTI کا جلسہ رکوانے کے لیے ایک درخواست دے دی گئی عدالت میں کہ جی ہاکی اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے تو رکوا دیں. یہ اب بھی کس چیز کا خوف ہے؟ مطلب پہلا جلسہ تو ہے نہیں, آخری بھی نہیں ہوگا, تو پھر یہ پہلی دفعہ یہ روایت ہے کہ جی آپ کسی کا جلسہ رکوانے کے لیے بھی عدالت کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں, اس سے پہلے بھی یہاں بھی درخواستیں دی گئی تھیں. جب اسلام آباد میں ایک جلسہ کرنا تھا انہوں نے 25 کو, درخواستیں آئی تھیں. اور یہ درخواستیں اس کے بعد جلسے کو رکوانے کا کیا پرپز ہے کہ عوام کو جو ایک شعور کی بات دی جا رہی ہے یا جو کنوے کیا جا رہا ہے یا انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آج آپ 14 اگست آزادی کا دن تو منا رہے ہیں, لیکن اس آزادی کے ساتھ کچھ اور بھی سمجھیے کہ آزادی کے معنی کیا ہوتے ہیں. اور ایک پولیٹیکل اوبویسلی ایک تو ہے کہ جی آپ نے روکنا ہے. اسلام آباد میں انہوں نے کال دی تو یہاں پہ ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا کہ جناب ایک اور پارٹی بھی آ کے کوئی جلسہ وغیرہ کرنے کے موڈ میں آ گئی. تو عدالت نے بالکل کہا کہ جناب ہم اس کو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کی ہے, اگر گراؤنڈ انہوں نے دیا ہے تو دے آر رسپانسبل. اگر کل کو گراؤنڈ میں کوئی آسٹرف یا اس کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ان کی رسپانسبلٹی ہے. ہم کیسے جو ایک آئینی حق ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا یا گیدرنگ کا, اس کو ہم کیسے کرٹیل کر سکتے ہیں, کیسے روک سکتے ہیں. تو اس کے بعد اب یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ یہی کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز میں عدالتوں کو گھسیٹا جا رہا ہے کہ آپ جی جلسہ بھی نہ ہونے دیں. اب اس کے بعد جناب پارٹی کو کبھی کہا جا رہا ہے کہ بین کر دیں, کبھی کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو سیاست سے دور کر دیں, یہ کریں. یہ کام ایسے شروع کر دیے ہیں کہ جو کہ وہ ہماری تاریخ ہے, ہماری تاریخ ہے, پہلے بھی ہوئے, ابھی بھی ہو رہے ہیں, آگے بھی ہوتے رہے شاید. لیکن ہاں ہماری پارٹی بین ہوئی تھی بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, نیب کی بات ہے, جب ایک پارٹی بین کیا اور اس کے پھر نتائج بھی دیکھیں. -1 کی کوششیں ہو جاتی ہیں لیکن -1 عملاً طور پہ نہیں ہوتا. شوکت یوسفزئی صاحب ایک منٹ مجھے دیجیے گا. کرنل ریٹائر سردار ہاشم ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ وزیر داخلہ پنجاب اور جیل اور خانہ جات. السلام علیکم ہاشم ڈوگر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا ہاشم ڈوگر صاحب, مجھے صرف آپ کا ایک ریاکشن لینا ہے. جو 25 مئی کے واقعات ہوئے اس میں عطا تارڑ صاحب کا نام بھی آتا ہے, ملک احمد صاحب کا نام بھی آتا ہے, اور پھر جب یہاں سے گرفتاریوں کی بات ہوئی تو پھر یہ ہوا کہ جی پنجاب سے بھی گرفتاریاں ہوں گی, اور یہ امپریشن آیا, ایک کمیٹی بھی بنائی کہ جی انویسٹیگیٹ کریں گے. عطا اللہ تارڑ پریس کانفرنس کی چھوٹا سا کلپ ہے, میں چاہوں گی آپ بھی سن لیں, پینلسٹ بھی سن لیں, اس پہ ذرا آپ ریاکشن دیجیے گا. جی پلیز. ایک وہ وزیر داخلہ ہیں, وہ تڑیاں لگا رہے ہیں کہ شہباز گل کی گرفتاری کے رد عمل میں عطا تارڑ کو گرفتار کریں گے. میرا نام عطا اللہ تارڑ ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ جھکنے والا ہوں, نہ بکنے والا ہوں, نہ ڈرنے والا ہوں. کرنل ہاشم ڈوگر صاحب اوپنلی بیٹھا ہوں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ میں اگر ہمت ہے بطور وزیر داخلہ پنجاب مجھے انگلی بھی لگا کر دکھائیے. میں پنجاب میں جہاں مرضی میرا دل کرے گا, میں جس شہر میں چاہوں جاؤں گا. ہاشم ڈوگر صاحب, کیا آپ لوگوں کا ارادہ تھا کہ آپ عطا اللہ تارڑ صاحب کو گرفتار کریں گے, اور اگر تھا تو کس جرم میں؟ اچھا, میں اس میں پہلی تو یہ بات کلیریفائی کر دوں کہ تارڑ صاحب بالکل غلط بات کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے ریئیکشن میں ایسا. آپ اگر کائنڈلی شاید اس کا کلپ اویلیبل ہوگا, جس دن میں نے حلف لیا تھا تو میں نے اس دن سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں ہمارے پنجاب میں کارکنوں کے ساتھ, ایک انتہا تک لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, چادر چار دیواری, گھروں کے اندر ماؤں بہنوں کی عزت تک انہوں نے نہیں چھوڑا کسی کو.
تو میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ میرے چیئرمین کا ہے کہ سب سے پہلے ہم، اور بالکل میرٹ پہ کر کے، اب دیکھیں میرٹ کے ساتھ تک ہے کہ باوجود بہت زیادہ پریشر کے ہم نے کسی کے گھر میں ابھی تک نہیں گھسے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ادھر موجود نہیں ہے. جب موجود نہیں ہے تو ہم جو گھروں میں خواتین ہیں وہ ہماری مائیں بہن ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ان میں اور ہمارے میں فرق محسوس کریں. پولیس آفیسرز جنہوں نے یہ کچھ کاروائیاں کی تھی، اور وہ بھی محکمے نے کاروائیاں کر کے، ہم نے پارٹی کی طرف سے کوئی نام نہیں دیا، شکایتیں ضرور درج کی ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ظاہر ہے ایک قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح طارق صاحب ہیں یا جو کوئی بھی ہیں، دیکھیں عمران ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور 14 FIR فیس معافی کے بعد، تو آئیں طارق صاحب تشریف آئیں پنجاب میں. میں نے تو ان کو بولا ہے کہ ان کو کافی بھی پائیں گے، ان کا حال چال بھی پوچھیں، پریشان ہو وہ پریشان نہ ہو. لیکن وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب پریشان ہیں. فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اگر وہ پنجاب آئیں تو ان کو آنے دیا جائے گا، لیکن جانے دیے جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. وہ اب تک پنجاب نہیں گئے سر، یہیں سے عمرے کے لیے روانہ ہو گئے. میں دیکھیں وہ بالکل ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب نے جو بات کی، میں ایک ذمہ دار، وہ بھی خیر اپنی اس پہ صحیح بات کرتے ہیں. تو میں چونکہ ایک وزیر داخلہ کی کیپیسٹی میں یہ کہوں گا کہ ایوری تھنگ لا ول بی دی اونلی کنسیڈریشن وی ہیو. ہر چیز آئین قانون کے مطابق جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں انکوائری کے نتیجے میں سامنے آئیں گے. آئی کین ریسٹ ایشور دی انٹائر پاپولیشن آف پنجاب کہ انشاءاللہ دے ول بی ٹیکن کیئر آف، اور بالکل پریشان نہ ہوں، کوئی بھی قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. آئیں قانون کا سامنا کریں، عدالتیں موجود ہیں. انکوائری رپورٹ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ بس یہ 1-2 دن میں آ جائے گی، آئی بھی ہے آلموسٹ. اور اس پہ اسی کے نتیجے کے یہ جو پولیس آفیسرز کے خلاف ایکشن ہوا، CCPO کو ریموو کیا، DIG آپریشن کو کیا، اور بھی آفیسرز تھے، اور اسی طرح نیچے لو رینکس میں. تو اسی طرح کوئی بھی ہو، میں دیکھیں جی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر میں بھی کہیں قانون توڑتا ہوں تو میرے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس ملک میں کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے. تو ہم انشاءاللہ قانون کے اور آئین کے مطابق بالکل ٹریٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ ہاشم ڈوگر صاحب. اب یہاں پر تو یہ معاملہ ہو گیا کہ جو 25 مئی کو ہوا تھا لاہور میں، وہی کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ آ گئی ہے، آلموسٹ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. تو لیٹس سی، یہ شاید اسی چیز کا ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے. آگے بڑھ جاتے ہیں. صدر مملکت صاحب نے آج ایک بات کی، انہوں نے کہا میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں، اور آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی میں بات کرنے کو تیار ہوں. یہ آفر کی ہے، کروائی گئی ہے، ان کا اپنا خیال ہے، یا یہ قابل قبول ہوگی PTI کے اندر بھی؟ دیکھیں اس وقت جو ملک جس کرائسس سے دوچار ہے نا، نادیہ، ہم کچھ بھی کر لیں اس کا واحد حل الیکشن ہے. جب تک آپ الیکشن نہیں کرائیں گے، دیکھیں ابھی تک یہ IMF کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ IMF پیسہ دے گا تو ہم بیل آؤٹ. تو IMF نے کہا ہے کہ ہم دے رہے ہیں، وہ دینے کے لیے میں یہی کہہ رہا ہوں نا. تو یہ IMF، یہ وہی لوگ ہیں جو IMF کو گالیاں بھی دیتے تھے. IMF کے پیچھے ہم تو یہ نہیں کریں گے، ہم تو وہ نہیں کریں گے. لیکن بہرحال اس ملک کو جس طرح گروی رکھا گیا ہے، جس طرح پرابلمز آ رہی ہیں، اب آج بھی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا، تو شام کو اس سے پوچھا جا رہا تھا منسٹر ہے ان کا کہ جی اب کچھ تھوڑا بہت آپ ریلیف دیں گے عوام کو. انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت دے دیں. دیکھیں ثالثی کہیں سے تو شروع ہونی چاہیے نا. اب اگر آپ ملک کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیں، کیا سارے لوگ بیٹھ جائیں کہ جی ہمیں آئین اور قانون اجازت نہیں دیتی ہے؟ کوئی غلط بات تو ہے نہیں. اگر سب کسی نہ کسی طریقے سے اگر ہم الیکشن کی طرف بڑھتے ہیں تو میرے خیال سے واحد حال ہے. ورنہ دیکھیں لوگ خوف میں ہیں، پنجاب میں کوئی اور خوف میں ہوگا، ادھر کوئی اور خوف میں ہوگا، اسلام آباد. یہ ٹھیک بات تو نہیں ہے. میں تو کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کروں گا. بھائی حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کو تحفظ دے، حکومت کا کام ہے لوگوں کو تحفظ دے، اور یہ بھی حکومت کا ہی مینڈیٹ ہے کہ وہ اپنی مدت پوری کرتی ہے یا نئے انتخابات کا اعلان کرتی ہے. لیکن کتنا، یا صدر کے پاس یہ مینڈیٹ ہے، ان کا ایک آئینی عہدہ ہے کہ وہ ایک ثالث بن جائیں، لوگوں کو بلائیں، یا شباشی صاحب سے جا کے بات کریں، پھر عمران خان صاحب سے جا کے بات کریں، اور پھر ثالثی کا کردار کریں. پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ کوئی اس میں پاسبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور صدر قانونی طور پہ یا آئین میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو بھی نہیں ہو سکتے. لیکن جیسے انہوں نے بات کی کہ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ملک کی میں سٹیبلٹی لانی ہے، کسی بھی طریقے سے سٹیبلٹی کی طرف پاکستان نہیں جا رہا. یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز میں لوگوں کو انوالو کیا جا رہا ہے. آج اس کو اریسٹ کر لیا گیا، آج وہ بند ہو گیا، آج یہ ہو گیا. دیز آر ناٹ دا ریئل ایشوز.
ریئل ایشو ہے کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کی جو فیڈرل کی گورنمنٹ ہے وہ فیڈرل کی گورنمنٹ اسلام آباد میں ہے, ملک کا سب سے بڑا صوبہ, آپ کا دوسری گورنمنٹ ہے, اس کے ساتھ کے پی آپ کا دوسری گورنمنٹ ہے, سندھ میں ایک اور گورنمنٹ ہے, پنجاب والے آج کچھ اور, بلوچستان والے کچھ اور بات کر رہے ہیں, گلگت بلتستان اور کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک سٹیبل پاکستان اور سٹیبل پولیٹیکلی سٹیبلٹی کا مقصد, یہ جو اتنی بات ہوئی اکانومک ہم انسٹیبل ہو رہے ہیں, تو وہ اس کی یہی وجہ ہے کہ تو صدر مملکت بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی ملک میں ہم اکنامک ریوائول اپنا نہیں کر سکیں گے, اکنامک ہم سٹیبلٹی کی طرف موو نہیں کر سکتے. لیکن بات جیسے انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس پوری گیم کے جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ یقین کریں نادیہ عوام ہیں, وہ یہ لوگ ہیں جو سفر بھی کر رہے ہیں اور نہیں کہنے کو نہیں, اب عوام میں شعور بھی ہے, اب وہ ان چیزوں کے لیے بھی نکل رہے ہیں. اب آپ کل یا پرسوں یا پچھلے جو 2-2.5 ماہ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی پولیٹیکل موٹیویشن میں نہیں نکل رہے, وہ نکل رہے ہیں کہ جناب پاکستان اور ہم. تو اٹ از مسٹ کہ جناب ان کو فوکس کر کے آپ پھر چلیں آگے, اور رول آف لا کو خدا رہا یہ نہ ہو کہ جناب کہا جا رہا ہے کہ یہ لیول فیلڈ ہے تو یہ ایون فیلڈ ہے تو یہ چیزیں ہیں, یہ کام اگر ہوا تو پھر عوام اس چیز سے بہت مایوس ہو گئے. سر بریک لے لوں, واپس آؤں گی آپ سے شروع کرتی ہوں, بریک لے لیتی ہوں واپس آتی ہوں. ہمیں آج پتا چلا خبروں کی زینت بنا کہ 61 رکنی کابینہ ہے, اور کتنے ایسے وزیر ہیں جن کے پاس تو ابھی کوئی وزارت ہے بھی نہیں کیونکہ وزارتیں کم پڑ گئی ہیں, وزراء آپ نے زیادہ بنا لی. دوسری طرف آپ 40 ارب کا منی بجٹ لانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں. آپ کو آئی ایم ایف سے اگر